مرغی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور مرغی کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ٹوٹکے، تو اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر جس شخص کو مرغی کے دورے زیادہ پڑتے ہوں، تو پھر پرانے لوگ زمانے میں کیا کرتے تھے، تو وہ اس طرح کرتے تھے، گدھا جو ہے کالے گدھے کا الٹا جو ہے اپنا کھر لے کر اس کے پاؤں گا، اور اس کا ایک مخصوص قسم کا جو چھلا یا انگوٹھی اس طرح بنا کر یا نگینہ وغیرہ کوئی اس میں لگا کر اس کو اس مریض کے ہاتھ میں پہنا دیتے تھے، جس مریض کو مرغی کے دورے زیادہ پڑتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا پرانے لوگ زمانے میں، تو لوگ اس کو بھی استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح سے وہ ان کا جو مرغی کا مرض ہے وہ جاتا رہتا تھا، اور پھر وہ شخص جو ہے اس کو دورے نہیں پڑتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد اس کو جب وہ انگوٹھی پہنا رہتا تھا، تو اس کے بعد اس کی مرغی کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ایک تو چیز یہ حرام چیز تو ضرور ہے۔ اگر دیکھیں یہ ایک باہر جسم کے لیے پہننے کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر اس کا کوئی کھلانے یا پلانے والا معاملہ ہو تو وہاں پر اس طرح کی جو حرام چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص گدھے کے، یہ تو میں نے آپ کو کالے گدھے کی مثال دی ہے، اگر کوئی بھی گدھا ہو اس کا کھر لے کر اس سے انگوٹھی بنا کر، اور جس کو جو مرغی کے دورے پڑتے ہوں ان کو پہنایا جائے تو اس کو دورے نہیں پڑیں گے، اور کچھ وقت کے بعد وہ جو اثر ہے اس کا مرغی کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شرعاً اس طرح کوئی اس میں مانتے نہیں، لیکن شریعت اس طرح کی چیزوں سے منع ضرور کرتی ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر وہ شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کے مسائل ہوں گے، حرام چیز ہاتھ میں ہے اس کو اتارنا پڑے گا، اور نمازوں میں معاملات ان کے ہیں، لیکن ایک حد تک اگر یہ ٹوٹکا استعمال کیا جائے طلسم کے طور پہ تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حرام چیز نہیں ہے منع کرنا، کہ بھائی ایک تو کھایا نہیں جا رہا ہے، ایک تو پیا نہیں جا رہا ہے، باہر جسم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق ہے چمڑی کے ساتھ، تو اس لیے اس میں وہ حکم نہیں لگے گا۔ اب اگر آپ واقعی بھی اس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں مریض ہے اللہ نہ کرے، اس کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملہ رہتے ہوں، تو میں آپ کو دو چیزیں اور بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک بوٹی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی آپ کو مل جائے تو اس کے ذریعے بھی جو ہے نا آپ اپنا مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ آکر نامی، اور یہ ایک جڑی بوٹی ہے، اگر یہ مل جائے، اس کے جڑیں آپ کو مل جائیں تو پھر اس کو آپ جو ہے باریک پیس لیں، اتنا پیس لیں، پھر اس کو کپڑے کے ذریعے چھانیں، جو نیچے گرے اس کو استعمال کریں۔ کس طرح کریں گے؟ شہد میں استعمال کریں گے، خالص شہد کے اندر ملا کے کچھ، اور پھر وہ مریض کو چٹا دیں۔ اس طرح مریض وہ چاٹتا رہے، لیکن یہ زیادہ نہ دیں۔ اگر دیکھیں 1 چمچ شہد ہے نا، اس کے اندر آپ نے آدھا گرام اس کو یوز کرنے کے لیے دینا ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ یہ خشک اور گرم مزاج رکھتا ہے، تو اس لیے۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ زیادہ جو لوگ ہیں ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو ان کو تو بالکل بھی یہ چیز استعمال نہ کروائیں، ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ دانے وغیرہ منہ میں، چھالے وغیرہ وہ نکل سکتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کے لوگوں سے احتیاط کریں۔ اگر آپ اسے بھی نہیں کرنا چاہتے تو ایک میں آپ کو ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں، عود سلیب۔ یہ سلیب نما ہوتے ہیں عود، یہ چھوٹے چھوٹے لکڑیاں ہوتے ہیں، میں دیکھوں اگر میرے پاس ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے اندر اگر آپ سوراخ نکالیں، اور 2 ہوں چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر آپ سوراخ نکالیں درمیان میں، اور ایک ڈور کے اندر ان کو بند کریں، جس سے تعویذ بنتے ہیں، تو بغیر کپڑے کے ان کو جو ہے وہ ان کو پہنا دیں۔ یہ عود سلیب، یہ دیکھیں یہ دانے ہیں، سلیب کی طرح ہے نا، تو ان کے درمیان میں یوں سوراخ نکالیں، اور یہ ٹوٹے ہوئے بھی نہ ہو، لیکن یہ میرے ہاتھ میں یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ضرور ہے منہ کی طرف سے، مجبوری میں کبھی کبھی استعمال کر لیتا ہوں مریضوں کو، تو یہ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، بالکل سلامت ہو، ان کے درمیان سے یہاں پھٹے ہوئے نہ ہو، چیرے ہوئے، یہ دانے پھٹے ہوئے نہ ہو، صحیح سلامت ہو، ان پہ کپڑا بھی نہیں چڑھانا ہے، بس دونوں ڈور کے اندر ڈال کے مریض کو پہنا دیں گلے میں، انشاءاللہ اس مریض کو جو مرغی کے دورے ہیں وہ نہیں پڑیں گے۔ یہ اصلی لے لیجیے گا، نقلی بھی ملتے ہیں بازار میں، یہ خیال رکھیے گا آپ نے، جو ہے وہ اصل جو انڈیا سے وغیرہ سے وہاں سے آتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کریں تو مرغی کا جو مریض ہے وہ علاج آتا ہے۔ اب اس کے لیے پرہیز بھی کروائیں مرغی والے مریض کو، پرہیز یہ ہے کہ مچھلی نہیں کھانا ہے اس نے، اور گائے وغیرہ کا جو گایوں کا گوشت ہے وہ اس سے نہیں کھانا ہے، دودھ دہی لسی سے اس کو جو ہے منع کریں، یہ چیزیں مرغی والے شخص کے لیے منع ہے، اس کو احتیاط کرنا یہ لازمی ہے۔